الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک نظرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے 45واں باب خواب میں مردوں کو دیکھ کر ان کا حال پوچھنے اور مردوں کا انہیں خبر دینے کے سلسلے میں جو آپ نے باب قائم فرمایا ہے، اس میں سے چند حدیث کریمہ آپ نے پہلے سماعت فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید چند حدیث کریمہ یا روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ حجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے چچا کو بعد از وصال خواب میں دیکھا تو اپنے چچا کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے آخرت سرور ہے۔ ہم نے یقین کو اور اللہ رب العزت اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا۔ تم جو بھی عمل کرو تو یہی سمجھو کہ اس کا حق ادا نہ ہوا۔ سیدنا اسمعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک مرحوم بصری بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا یونس طبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے۔ میں نے پوچھا، کون یونس طبیب؟ فرمایا، انتہائی عقل مند فقیہ۔ میں نے کہا، حضرت سیدنا عبید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا، وہ سرخ پھولوں کی سیجوں یعنی بستروں پر کنواری حوروں کے ساتھ ہیں، ان کے درست تقوی کی بدولت ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا میمون کردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عروہ بزار رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، پانی فراہم کرنے والے فلاں شخص کا مجھ پر 1 درہم قرض ہے اور وہ درہم میرے گھر کے طاق میں رکھا ہوا ہے، تم وہاں سے اٹھا کر اسے دے دینا۔ صبح اٹھ کر میں اس پانی والے سے ملا اور پوچھا، کیا حضرت سیدنا عروہ رحمۃ اللہ علیہ پر تمہارا کچھ قرض ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں 1 درہم ہے۔ چنانچہ میں حضرت کے گھر گیا تو طاق میں 1 درہم رکھا ہوا پایا، جیسا کہ آپ نے بالکل فرمایا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا اور لا کر پانی والے کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی خواب میں تشریف لا کر کے اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو ایصال ثواب کے لیے یا اپنے قرض سے سبکدوشی کے لیے درخواست پیش کرتے ہیں۔ کوفہ کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے، میں نے حضرت سیدنا سوید ابن عمر کلبی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا، اے سوید، اس اچھی حالت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا تھا، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کلمے کی کثرت کے ساتھ ورد میں کیا کرتا تھا، تم بھی اس کی کثرت کیا کرو۔ پھر فرمایا، حضرت سیدنا داؤد طائی اور حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی رحمۃ اللہ نے ایک چاہت کی تو اسے پا لیا۔ سیدنا ابراہیم بن منذر حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ضحاک بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، آسمان میں کبوتروں کے گھونسلوں کی طرح کچھ گھر ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ان میں ٹھہر گیا اور جس نے نہیں کہا وہ نیچے گر گیا۔ سیدنا محمد ابن عبد الرحمن مخزومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عائشہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سری ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرد صالح حضرت سیدنا والان ابن عیسیٰ ابن مریم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا
کہ ایک رات چاند کی وجہ سے مجھے دھوکہ ہو گیا، چنانچہ میں مسجد گیا اور نماز اور تسبیح پڑھی، پھر دعا مانگی تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک جماعت دیکھی جو انسانوں کی نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں تھال تھے اور ہر تھال میں برف کی طرح سفید 4 روٹیاں تھیں اور ہر روٹی پر انار کی مثل موتی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے کہا میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا ہے۔ وہ بولے اس گھر والے یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم کھاؤ، یعنی اس گھر والے معاف کی یعنی مسجد کا جو جس کی طرف منسوب ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف، اس کا حکم ہے کہ تم کھاؤ۔ میں نے روٹیاں کھائیں اور جب موتی اٹھانے لگا تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، ہم تمہارے لیے اس کا درخت لگا دیتے ہیں جس کا پھل تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا ایسے گھر میں جو کبھی ویران نہ ہوگا، اس کے پھل کبھی خراب نہ ہوں گے، اس کی ملکیت ختم نہ ہوگی، کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اس میں خوشی کا سامان ہے، چشمے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور ہمیشہ راضی رہنے اور راضی رکھنے والی بیویاں ہوں گی۔ تم اپنے معاملات کو سمیٹ لو کیونکہ یہ تو ہلکی سی نیند ہے، پھر تم نے کوچ کر کے اپنے اصلی گھر میں پہنچ جانا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا سری ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس رات ان کا انتقال ہوا یعنی سیدنا والان ابن عیسیٰ کا انتقال ہوا، وہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ میں نے تمہیں فلاں دن جس درخت کے بارے میں بتایا تھا وہ پھلدار ہو گیا ہے، اس کے اوپر پھل آ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کون سے پھل آئے ہیں؟ فرمایا اس کے بارے میں نہ پوچھو جس کی صفات بیان کرنے پر کوئی قادر نہیں۔ جب فرما بردار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ہم نے اس جیسا کریم نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا اسماعیل ابن عبداللہ ابن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا محمد ابن عمران بن محمد بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو۔ میں نے پوچھا آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو احادیث بیان کرتے ہوئے حدثنا اور اخبرنا کہتا ہے؟ فرمایا میں فخر و مقابلہ کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ساتھی نے انہیں بعد از وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ ہم نے نیک عمل جیسا کوئی کام، حضرات صحابہ کرام جیسی کوئی جماعت، سلف صالحین جیسے لوگ اور نیکیوں کی مجلس جیسی کوئی محفل نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ نیک عمل جیسا کوئی کام، صحابہ کرام جیسی کوئی جماعت، سلف صالحین جیسے لوگ اور نیکیوں کی مجلس جیسی کوئی محفل ہم نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد الوہاب ابن یزید کندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو عمر ضریر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم کیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ فرمایا جس پر تم عمل پیرا ہو یعنی سنت اور علم کو۔ میں نے پوچھا کس عمل کو سب سے برا پایا؟ فرمایا ناموں سے بچو۔ میں نے پوچھا نام کیا ہیں؟ فرمایا قدریہ، معتزلہ، مرجئہ۔ پھر آپ دیگر خواہش پرستوں کے نام بتانے لگے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہ عقیدے اپنائے تھے اور گمراہی کو پھیلائی تھی۔ قدریہ اور معتزلہ لوگ اور مرجئہ لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجوس و ہادی الامہ، اس امت کے مجوسی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برے عقائد سے اور برے عقیدے والوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ عقید اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن